بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 47 اسماء موصولات کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فی الحال ہماری جو بحث جاری و ساری ہے وہ ہے مشابہ مبنی الاصل کی جو 8 اقسام ہیں، تو ان کی ڈیٹیل۔ تو 8 میں سے جو پہلی 2 تھی ضمیر اور اسم اشارہ، تو اس حوالے سے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے موصولات کے حوالے سے۔ تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مناسبت مؤثرہ یعنی کس وجہ سے یہ مبنی ہوتے ہیں، پھر اس کی مناسبتیں تھیں 7، 3 متن میں تھی، تو ان میں سے ایک یہاں پائی جا رہی ہے، وہ ہے افتقار والی، محتاجگی والی۔ تو جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں دیگر چیزیں، جس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر بھی جو موصول ہے یہ بھی محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک صلہ نہ ہو تو اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ابھی تعریف کے اندر پہلی لائن کے اندر ہم پڑھیں گے، تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ان مناسبتوں میں سے اس کے اندر کون سی پائی جا رہی ہے، وہ ہے الشبہ الافتقاری۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، ایک جملہ پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ، پھر اس کے اوپر اگر تفہیم کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اس کو واضح کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو مشکل ٹاپکس ہوں گے اس پر قرآن پاک سے مثالیں بھی پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلا سبق چونکہ اسم اشارہ کے حوالے سے تھا، تو اس کے اندر قرآن پاک کے اندر آسانی سے بندے کو مثالیں مل جاتی ہیں، تو اسماء موصولات کے حوالے سے بھی آسانی سے مثالیں مل جاتی ہیں، لیکن 2 مقامات آگے آ رہے ہیں سبق کے اندر کہ جن کی مثالیں عموماً پہچان نہیں ہو پاتی، تو اس کی میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده۔ فرماتے ہیں کہ موصول ایسا اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا، لا يصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی جس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی قدرت اور طاقت قوت نہیں ہے کہ ان یکون جزءا تاما، کہ وہ جزء تام ہو، من جملۃ جملے کا جزء تام ہو، تو اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ زی وغیرہ جتنے بھی آپ نے اس میں موصولات پڑھے ہیں، تو ان کے اندر اپنی خاصیت کوئی نہیں ہے کہ وہ جملہ کا کوئی جزء تام بن سکے۔ اب جزء تام کیا ہوتا ہے، اس کا جو انہوں نے نیچے بیان کیا ہے وہ ہے اس کا مبتدا بن جانا، خبر بن جانا، فاعل بن جانا، نائب الفاعل بن جانا، مفعول بھی بن جانا، اس طرح نا۔ تو یہ جزء تام ہوتے ہیں، ایک پورا جز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اپنی، لیکن ہوتی کب ہے صلاحیت اس کے اندر، کہتے ہیں الا بصلۃ بعدہ، مگر کہتے ہیں اس وقت اس صلے کے ساتھ جو اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی جو اس کے بعد صلہ واقع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے یہ پھر کسی جملے کا جزء تام بن جاتا ہے۔ تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ سماعت کریں کہ اسم موصول کہتے ہیں ایسا اسم ہے کہ جو اکیلا جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جملے کا جزء تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر اس صلے کے ساتھ جو اس کے بعد واقع ہو، یا اس کے بعد ہو۔ اچھا، تو اس کے اندر میں نے آپ کو وضاحت بھی کر دی اسی عبارت کی۔ آگے فرماتے ہیں صلہ ہوتا کیا ہے، تو صلے کے حوالے سے آگے بیان کرتے ہیں کہ وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جملہ فعلیہ نہیں کہا یا جملہ اسمیہ نہیں کہا، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آگے مثال آ رہی ہے اس کے اندر دونوں کی مثال ہے، جملہ اسمیہ کی بھی، جملہ فعلیہ کی۔ جس طرح پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا، جب کچھ چیز مطلق ہو تو پھر اپنے اطلاق پہ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ رہی ہوں تو وہ اس کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ تو اب جملہ خبریہ کہہ دیا، خواہ اسمیہ ہو خواہ فعلیہ ہو۔ اچھا، جملہ تو ہوگا، اللہ زی وغیرہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہوگا وہ جملہ تو ہوگا، اس کا جو صلہ بن رہا ہوگا، لیکن ایک اس کے اندر کنڈیشن لگا رہے ہیں، شرط لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا، عائد کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيهَا يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ، اور کہتے ہیں وَلَا بُدَّ، اور ضروری ہے، من عائد، عائد کا، فیہا، اس میں، یعنی وہ جو جملہ ہوگا آپ کا، تو اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، یعود جو لوٹے گا،
جو ضمیر جو عائد جو ہے وہ لوٹے گا الموصولی موصول کی طرف، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، ہم نے ترجمہ کرنا ہے یعودو، یہاں پر انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اس کے لیے اس جملے کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کا نہیں کہا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں وجہ عرض کرتا ہوں کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. پیچھے ہم نے اس کا سبق نمبر 20 جو پڑھا تھا نا ہدایت النحو کے اندر، اور پیج نمبر ہدایت النحو کا جو 68 ہے 68، اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی. جملہ جو مبتدا خبر کے مسائل وہاں پر چل رہے تھے، تو وہاں پر عائد کی کچھ صورتیں بیان ہوئی تھیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم نے عائد جو ہوتی ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، لام بھی ہو سکتا ہے، پھر ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح الحاقۃ ملحقہ کی مثال پڑی تھی، حالانکہ یہ تھا الحاقۃ ما ہیہ، ٹھیک ہے، ہیہ کی جگہ الحاقہ دوبارہ اس میں ظاہر وہی آ گیا. پھر اسی طرح دیگر صورتیں بھی وہاں پر ہم نے پڑھی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عائد جو ہے نا اس کے اندر کافی چیزیں شامل ہیں، صرف ضمیر کو عائد نہیں کہتے، حالانکہ یہ کافی بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے درجات بلکہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ توجہ نہیں اس طرف جاتی کہ عائد صرف ضمیر ہی نہیں ہوتی بلکہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. مزید ڈیٹیل اسی صفحے پر جا کے ایک دفعہ نظر دوہرا لیجیے گا. تو بہرحال جو جملہ جو صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہونا ضروری ہے؟ ضمیر کا ہونا، عائد کا ہونا ضروری ہے. اور عائد وہ ضمیر یہاں پر چونکہ ابتدائی کتاب ہے تو اس لیے یہاں پر ضمیر کے طور پر ہی آگے لے کر چلیں گے، وگرنہ جو چیزیں آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب وہ پھر اس میں موصول کی طرف لوٹے گی جو عائد ہوگی. اچھا جی، اب اس کی مثال دیتے ہیں ایک اس میں موصول کے ساتھ. کہتے ہیں مثالہ الذی فی قولنا جاء الذی ابوہ قائم او قام ابوہ. تو فرماتے ہیں اس کی مثال، یعنی یہ جو پیچھے بھی جملہ ادا ہوا ہے، جو مسئلہ بیان ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہمارے اس قول میں، یعنی آگے جو ہمارا قول آ رہا ہے، ہماری جو دو جملے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے اس قول میں اس کی مثال ہے الذی. کہتے ہیں جاء الذی، اب الذی اس میں موصول ہے. اب یہ جاء الذی اتنا جملہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر کا نا کہ یہ جزء تام نہیں بنتا خود. تو جاء الذی اگر کہتے رہے آپ 100 مرتبہ کہتے رہے، 100 بندوں کے آگے کہتے رہے، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کا صلہ آگے نہ بیان کریں گے. تو جب صلہ اور موصول یہ سارا ملے گا تو پھر یہ جزء تام بنے گا، جملے کا جزء تام. تو اب جاء الذی ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے، جاء ایک علیحدہ ہے، الذی سے آگے آخر تک علیحدہ ہے، تو یہ سارا مل کر ایک جز بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. تو یہی میں نے پہلے عرض کیا تھا، جزء تام سے مراد یہ ہے کہ فاعل بن جانا، نائب فاعل، مفعول بہ یا مبتدا خبر وغیرہ. تو اس طرح یہ اس کے جز بنتے ہیں جزء تام کے طور پر. اب یہ ابوہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، قام ابوہ اگر کر دیں گے تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہو جائے گی. تو اوپر ہم نے کیا کہا تھا کہ وصلۃ جملۃ خبریۃ، جملہ خبریہ. تو یہاں پر جملہ خبریہ ہی ہے لیکن ایک اسم کے طور پر ہے، ایک فعل کے طور پر ہے. اچھا، یہاں پر ایک بہت پیاری بات انہوں نے حاشیہ نمبر 3 کے اندر بیان کی ہے، تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات سمجھیں. جو جملہ ہوتا ہے، جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک قاعدہ مشہور ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. یعنی نکرہ موصوف اور جملہ یہ سارا آپس میں مل کر صفت بن جائے گا، موصوف صفت بن کے پھر کسی کے متعلق یا جو بھی کچھ بننا ہوگا عبارت کے حساب سے. تو اب وجہ کیا ہے؟ نکرہ چونکہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ مطابقت ہونا ضروری ہے. تو نکرہ کے بعد جب جملہ آیا تو جملہ نکرہ کا حکم ہے اور پیچھے ہے بھی نکرہ پہلے، تو اس لیے یہ آپس میں مطابقت ساری چیزیں پائی گئی، تو لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ موصوف صفت. ٹھیک ہے، اب آئیں اس طرف کہ اب انہوں نے کہا نا کہ صلہ کا جملہ ہونا ضروری ہے. پھر انہوں نے آگے وجہ بیان کی ہوئی ہے کہ الذی وغیرہ یہ کیوں وضع کیا گیا ہے، تو اس کی غرض کیا ہے. تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مقصود ہوتا ہے نا کہ جملے کے ساتھ کسی معرفہ کی مطلب توصیف بیان کی جائے، تو کہتے ہیں جملے کے ساتھ کر تو دیں معرفہ کی توصیف، لیکن اس توصیف اس صفت کا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جملہ تو ہے ہی نکرہ. تو اب نکرہ ہے تو اس کو پھر گویا کہ معرفہ کی طرف لانے کے لیے نا شروع میں اللہ جی وغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی جو توصیف بیان کرنا وہ صحیح ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے، کہتے ہیں یہی وجہ انہوں نے پھر آگے بیان کیا ہے کہ الجملۃ فی حکم نکرتی، کیونکہ اگر اس کو نہ لائیں تو پھر تو وہ جو غرض ہے وہ فائدہ ہی نہیں دے گی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح انہوں نے آگے بیان کیا کہ جو انشاء ہوتا ہے،
چونکہ انہوں نے کہا نا جملہ خبریہ ہونا ہے، انشائیہ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لا ثبوت اللہ فی نفسی، کیونکہ فی نفسی تو اس کا خود کا اپنا ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے نہ سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کی کیا وضاحت کرے گا، دوسرے کو کیا فائدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، جس کا اپنا ہی وجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے جملہ انشائیہ نہیں کہا اور جملہ خبریہ کہا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ جی وغیرہ کی وجہ کیا ہے وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے نا جملہ انشائیہ، ایک تو وجہ وہ میں نے عرض کر دی، دوسرا ہوتا ہے جملہ انشائیہ یہ صلہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ صلے کے لیے نا صلہ بننے کے لیے رابطہ ضروری ہے، جس طرح اوپر میں نے آیت کے متعلق بات کی، اور جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے یہ ربط کو بھی قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر کافی زیادہ کمیاں ہیں، تو ان کمیوں کی وجہ سے یہ نا سائڈ پہ رہتا ہے، اس کو زیادہ وقت نہیں دی جاتی۔ اب یہاں تک کچھ باتوں کے بعد آگے جس طرح ہم نے اسماء اشارہ کی کچھ زیارت کی تھی، تو یہاں پر اسماء موصولات کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ مذکر کے لیے کیا چیزیں ہیں، مؤنث کے لیے کیا چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں والذی للمذکر واللذان واللذین لمثناہ واللتی للمؤنث واللتان واللتین لمثناہ والذین والاولا لجمع المذکر۔ آگے بعد میں عرض کرتا ہوں، تو الذی کہتے ہیں یہ مذکر کے لیے، تو یہاں پر بھی یہ مذکر کے لیے ہوگا لیکن واحد کے لیے ہوگا، واللذانی یہ حالت رفع میں، واللذین حالت نسبی میں ہوگا، تو یہ کس کے لیے؟ لمثناہ مذکر کی تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس کو ترجمہ کرنے میں لمثناہ کو مؤنث کر دیتے ہیں، مؤنث کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کی مؤنث کے لیے، حالانکہ اس کے لیے مؤنث کے لیے علیحدہ آ رہے ہیں اور یہاں پر مذکر کے لیے علیحدہ ہیں، تو یہ بسوں کا توجہ نہیں ہوتی اور پھر اس کا ترجمہ پیپر میں کر دیتے ہیں غلط، اسی طرح بعض کا تو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا سنانے میں تو غلط ہو جاتا ہے بچوں سے، تو یہ تھوڑا سا آپ نے توجہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اسماء اشارہ کے اندر بھی اس طرح کا جملہ گزرا ہے۔ اچھا، اللہ تی جو ہے کہتے ہیں مؤنث کے لیے، اور اللہ تانی اللہ تعینی یہ بھی اسی طرح نسبی حالت رفع اور نسبی جری کا آپ نے معاملہ یاد رکھنا ہے، تو یہ اس کی تثنیہ کے لیے ہے والذین، اور اللہ دینا جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، والاولا یہ بھی جمع کے لیے، کہتے ہیں کس کے لیے؟ لجمع المذکر، مذکر کی جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے مؤنث کے والے سے کہتے ہیں واللتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث، تو یہ سارے جو ہیں کہتے ہیں یہ جمع مؤنث کے لیے ہیں۔ اب یہاں تک جو معروف و مشہور ہیں تو یہ یہاں تک بیان ہو گئے، آگے کچھ اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں وما ومن وایٌ وایۃ وذو بمعنى الذی فی لغت بنی طوی کقول الشاعر شعر، کہتے ہیں یہ ما من ایٌ ایۃ ذو، ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ دی کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن سب کے نزدیک یا کسی ایک جناب جماعت کے نزدیک، تو وہ خود انہوں نے بیان کر دیا، کہتے ہیں بنو تئی کہہ لیں، تو ان کی جو ڈکشنری ہے، ان کی جو لغت ہے، ان کی جو اپنی علاقے کی زبان ہے، تو ان کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ بھی اس اللہ دی کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر دلیل کے طور پر کہتے ہیں شاعر کا ایک قول بھی ہے، کقول الشاعر۔ اب یہ شاعر ہے کون؟ اس حوالے سے دو نام ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ عبد المطلب، دوسرا سنان بن فہل طائی، تو طائی کی نسبت سے تو زیادہ تو یہی لگتا ہے کہ یہ چونکہ قبیلہ طے کے طور پر ہے تو لہذا ہو سکتا ہے ان کا ہو، لیکن بہرحال دو نام ضرور ملتے ہیں اس شاعر کے حوالے سے، تو وہ میں اب اس کے اوپر واقعہ جو نیچے شعر آ رہا ہے نا، اس سے بھی پھر تھوڑا سا شش و پانی میں ہو جائے، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا بھی ایک کنواں تھا، تو بہرحال جو بھی ہو، ہمیں تو اپنا جو محل استشہاد وہ ذو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے ان سب کو گنوا تو دیا ہے بمعنی اللہ دی، لیکن بمعنی صرف اللہ دی نہیں ہے، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ انہی کا حاشیہ نمبر آپ 1 دیکھیں، من ماں پہ جو حاشیہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ دونوں اللہ دی، تو یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ان کے اندر فرق ہے، ماں یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور جو من ہے اور ماں جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی طور پر تو ان کا یہی معنی ہے کہ من جو ہے وہ حقیقی طور پر کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے، اور ماں جو حقیقی طور پر غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی ان کا مجازی طور پر ایک دوسرے کے معنی میں لے کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آگے خود ہی آ رہا ہے مثال قرآن پاک سے والسماء وما بناہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وما ماں جو ہے یہاں پر غیر ذوی العقول کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی یہ مجازن تو یہاں پر استعمال ہوگا، یعنی گویا کہ یہ من کے معنی میں ہے لیکن یہاں پر ماں لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح آگے والی مثال ہے من،
وہاں پر بھی مجازی طور پر اس کی مثال پیش کی ہے انہوں نے. پھر دوسرے ایون رجیتن تھے تو ان کا بھی انہوں نے حاشیہ نمبر 2 میں کچھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں جو ایون ہے نا وہ اللہ دی کے معنی میں مذکر کے لیے, ٹھیک ہے, اس کی آگے پھر انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. اور ایتن ہوگا نا یہ اللہ تی کے معنی میں ہوگا. اوپر تو سمپل انہوں نے سب کو گنا کر کہہ دیا تھا کہ اللہ جی کے معنی میں, لیکن یہاں پر فرق کر رہے ہیں کہ مؤنث کے لیے مؤنث اور مذکر کے لیے مذکر, یعنی ایون اللہ دی اور ایتن اللہ تی کے معنی میں. پھر اس کی آگے مثالیں بھی آپ دے سکتے ہیں. پھر آگے تھا زو, ٹھیک ہے, زو بمعنی اللہ دی. تو اب زو پہ یاد رکھیں, زو ایک اسی سبق یہاں تک جو کتاب ہم نے پڑھ لی ہے تو شروع کے اسباق کے اندر ہم نے ایک سبق پڑھا تھا, تو وہاں پر اسماء ستہ مکبرہ کی بات ہوئی تھی. تو اس کے اندر بھی زو آیا تھا. ایک زو وہ ہوتا ہے اور دوسری قسم جو زو کی ہے وہ یہاں آج کے سبق میں ہے. تو یہ آپ نے سمپل بات یاد رکھنی ہے کہ زو کی 2 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. زو 2 قسمیں کہہ لیں, یہ جو سمجھے اس کے 2 معنی ہیں. تو 2 معنی ہے, تو ایک معنی تو یہ ہے کہ بمعنی صاحب یا والا, جس طرح کہتے ہیں نا زو مال, مال والا, ٹھیک ہے. تو یہ والا یا صاحب مال تو وہ, اور دوسرا ہے آج والا, یعنی اس میں موصول بمعنی اللہ دی. تو اب وہ جو پیچھے قسم پڑی تھی وہ مورب کی اقسام تھی, تو وہ مورب تھا, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا زو مارن, زی مارن وغیرہ اس طرح نا وہ بدلتا رہتا تھا کیونکہ وہ مورب تھا. تو مورب کا حکم وہی ہے جو میں نے وہاں عرض کیا ہوا, آپ کو علم ہے. دوسرا جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ چونکہ مبنی کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ مبنی ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ بدلے گا بھی نہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 معنی کے لیے تو ہے, ایک بمعنی صاحب اور والا اور دوسرا بمعنی اللہ دی. ان کے فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں والفرق بینہما ان الاولی موربت, یعنی جو پہلی قسم ہے وہ مورب ہے, جس طرح میں نے پہلے اس کی عرض کیا, مثالیں بھی دی. اور دوسری یہ جو قسم ہے کہتے ہیں یہ مبنی ہے اور یہ متغیر نہیں ہوتی, یہ تبدیل نہیں ہوتی. جیسے کہتے ہیں جاءنی ذو کام, اب یہاں پر ذو کام یہ فاعل بن رہا ہے, جاءنی جو آیا وہ ذو کام ہے. تو اب ذو کام یہ فاعل بن رہا ہے. رأیتو میں نے دیکھا, جس کو دیکھا وہ مفعول بھی اس نے بننا ہے, لیکن حالانکہ وہ ہوتا تو یہاں پر ذا ہو جانا تھا, ٹھیک ہے. زو زا زی سارے راب آپ نے پڑھے, لیکن یہ مبنی ہے تو لہذا زو رہے گا مفعول بھی بننے کے باوجود. پھر اسی طرح مجرور ہونے کے باوجود بزو کام, حالانکہ بزی مالن وہاں ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فرق اس کے اندر. وہ مورب تھا تو وہ بدلتا رہتا تھا, یہ مبنی ہے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب آئیے شعر کی طرف. شعر کی طرف بڑھتے ہیں سر. شعر کا ہمارا مقصود تو وہ دوسرے مصرے کے اندر ذو بمعنی اللہ زی کرنا ہے, لیکن ایک دفعہ شعر پڑھ لیتے ہیں. فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ. اب 2 نام ملتے ہیں شاعر کے والے سے, وہ میں نے عرض کر دیا. اب زوب کی جگہ پر اللہ دی رکھیں گے اور زو دونوں جو ہیں ان کی جگہ پر اللہ دی رکھنے کے بعد اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آئے گا. وہ ترجمہ بھی انہوں نے با محاورہ کر کے حاشیہ نمبر 4 میں بیان کیا ہوا ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا پس منظر کیا تھا شاعر کا, شعر کا. تو شاعر ہے نا, شاعر کا ایک تھا کنواں, ٹھیک ہے, کنواں تھا, چشمہ کنواں وغیرہ جس طرح عرب کے اندر تھا سلسلہ. تو یہ وہاں پر جب گیا, کنواں تو اس کا اپنا تھا, تو وہاں پر جناب لوگوں کو دیکھا کہ جناب جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جناب میرا پر آ جا, جناب دوسرا کہہ رہا ہے میرا, جناب تو سائڈ پہ جا. تو جناب اس طرح کی جب صورتحال بنی تو یہ جناب جب وہاں پر گیا تو اس نے پھر یہ جملہ وہاں پر ادا کیا. اب اس کے بعد اب ترجمہ سماعت کریں. تو اس کے اندر جو لفظ تو مشکل کوئی نہیں ہے. حفرتو کھودنے کے معنی میں, اور طویتو یہ سائڈوں پر پتھر وغیرہ لگا کر اس کی منڈیر بنا دینا, ٹھیک ہے. تو اب اس کا ترجمہ سماعت کریں. کہتے ہیں اس شعر کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ پانی الذی فیہ نزاع, وہ پانی جس کے بارے میں نزاع ہو رہا ہے, یعنی جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. ماؤ ابی, وہ پانی تو میرے باپ کا, میرے دادا کا ہے, یعنی میں نے اپنی باپ دادا کی وراثت پائی ہے, یہ تو وہ پانی ہے, تم ایسے جھگڑ رہے ہو. اور کنویں کے بارے میں پہلے ماں پانی لے کر, پانی کا نام لے کر اس نے بات کی, ہو سکتا ہے یہ وہی مراد ہو یا الگ الگ طور پر, ایک سائڈ پہ پانی ایک سائڈ پہ لہذا کنواں ہو. بہرحال ایک لہذا پھر ایک نے دوسرا مصرع کہا, کہتے ہیں وہ کنواں جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے یا جھگڑ رہے ہو. بئری, میرا کنواں ہے, التی حفرتھا, جس کو میں نے کھودا ہے, وطویتہ, اور اس کی میں نے منڈیر بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ تھا اور اس کا مفہوم نیچے جو موجود ہے. اب آگے والی جو بات آ رہی ہے یہ آپ نے بیسک جو بکس پڑھی ہیں اس کے اندر بھی یہ موجود ہے.
کہتے ہیں اللہ دی وغیرہ جو اس میں موصولات ہیں پیچھے بھی آپ نے پڑھ لیے، من ما والی جو بنی طے کی لغت ہے اس کے مطابق پڑھ لیے. اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں والالف واللام بمعنى الذي صلته اسم الفاعل و اسم المفعول نحو جاءنی الضارب زیدا ای الذي یضرب زیدا. کہتے ہیں کہ اور الف لام بمعنی الذی، یعنی الف لام بمعنی الذی بھی ہوتا ہے. کون سا؟ کہتے ہیں صلتہ اسم الفاعل، اس کا جو صلہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح موصول کے لیے صلہ کی ضروری ہے، تو کہتے ہیں یہ الف لام بمعنی الذی جو ہوتا ہے اس کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی جو اس میں فاعل، اس میں مفعول کے اوپر الف لام ہوگا، تو یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ الذی کے معنی میں ہوگا، اور اس کے آگے جو عبارت ہوگی، یعنی اس میں فاعل ہے جس طرح آگے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، تو وہ سارا آپس میں ترکیب مل کر موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر پھر جو بننا ہوگا وہ بنے گا. تو کہتے ہیں اس کا صلہ اس میں فاعل اس میں مفعول ہوگا. جیسے کہتے ہیں مثال ہے جاءنی الضارب زیدن، اب الضارب کے اوپر الف لام ہے، یہ الذی کے معنی میں ہو جائے گا. پھر صیغہ صرف تو پھر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر صلہ موصول صلہ مل کر سارا پیچھے کے لیے بن جائے گا. اچھا یہاں پر انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ الذی کے معنی میں، یہاں پر بھی وہی بات جو اوپر میں نے عرض کی نا کہ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ الذی کے معنی میں ہوگا تب جب مفرد ہوگا، اور پھر اگر تثنیہ کا صیغہ ہوگا صیغہ صفت تو اس کے اوپر پھر کیا ہو جائے گا اللذانی. ٹھیک ہے، اللذانی، پھر اللذین وغیرہ اگر جمع کا ہوگا، اور مؤنث کا ہوگا تو پھر اللہ، مثال کے طور الضاربۃن ہوتا الضاربۃ، تو پھر کیا ہونا تھا اللتی کے معنی میں. اسی طرح تثنیہ جمع یہ سارا آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب پھر دوسرا اس کے بعد آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس میں فاعل ہو جس طرح کہ یہاں پر ہے تو کہتے ہیں الذی یضرب کے معنی میں ہوگا، یعنی الذی یضرب زیدن، اس معنی میں عبارت ہوگی، یعنی فعل مضارع معروف کے طور پر اس کو لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں فاعل ہے وہ فعل مضارع معروف سے، اور اس میں مفعول ہے تو وہ فعل مضارع مجہول سے بنائی جاتی ہے، تو اسی انداز میں اس کو واپس اس کی اصل کی طرف لے کر آئیں گے. اچھا آگے اس میں مفعول کی مثال دی ہوئی ہے او جاءنی المضروب غلام، تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ نے فعل مجہول کے طور پر نکال کے، یعنی الذی یضرب غلام. آگے آئیے بہت ایک یونیک مسئلہ کہ بعض کا یہ قاعدہ مطلب بندہ پڑھتا پڑھتا بھول ہی جاتا ہے، یعنی یہاں سبق پڑھا پھر جناب آگے بڑھتا چلا جائے گا بڑے بڑے درجات طے کرتا چلے گا، تو یہ قاعدہ بھول جاتا ہے، اور پھر اس کا عام طور پر اجرا میں بھی بندہ اس کو بھول جاتا ہے، اور بس اوقات عبارت سامنے ہوتی ہے، بندہ ترجمہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، کسی کے پوچھنے پر بھی بندہ نہیں بتا پا رہا ہوتا کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے. تو ہو سکے تو اس کو قاعدے کو ہائی لائٹ کر لیں تو اس کا آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اس پر میں مثالیں بھی عرض کرتا ہوں بعد میں قرآن پاک سے، تاکہ یہ آپ کا اس کا اجرا ہو جائے. تو قاعدہ ہے کیا، اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا. اب عائد کیا چیز ہے یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ عائد سے مراد صرف ضمیر نہیں ہے، اور بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو مقصود ہے فی الحال ابتدائی کتاب ہے تو یہاں پر ضمیر کے طور پر ہم اس کو لیں گے. تو کہتے ہیں عائد کو حذف کرنا جائز ہے لفظ سے، یعنی لفظاً، یعنی لفظی طور پر عبارت کے اندر سے ضمیر کو حذف کر دیں گے، یعنی جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے نا اس کو حذف کر دیں گے، لیکن اس کی ایک کنڈیشن لگا رہے ہیں، شرط لگا رہے ہیں، گویا کہ یہ جزائے مقدم ہے اور شرط بعد میں آ رہی. کہتے ہیں ان کان مفعولاً، اگر مفعول وہ مفعول ہو، یعنی جس کی طرف جو ضمیر لوٹنے والی ہے وہ مفعول مان رہی ہو، تو پھر اس کو کیا کریں گے، حذف کرنا جائز ہے لفظوں سے. یعنی ترجمہ کرنے میں معنوی طور پر اس کا ذکر ہو رہا ہوگا، لیکن لفظی طور پر کیا ہوگا، اس کو یہاں سے حذف کرنا جائز ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں قام الذی ضربت، اب یہاں پر کہتے ہیں کھڑا ہوا وہ جس کو میں نے مارا. اب جس کو میں نے مارا، تو اب میں نے مارا جس کو، تو ہاں الذی ضربتہ، تو یہاں پر چونکہ معنوی طور پر آ گیا ہے اور ہے بھی مفعول فضلہ ہے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ جناب ذکر کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو اس کی مثال متن کے اندر ہوگی. اب انہوں نے ایک نیچے بہت پیاری بات کی ہے. ایک تو وجہ وہی کہ کہتے ہیں کہ مفعول جب فضلہ ہوتا ہے اور اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. جیسے ایک اور انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، تو یہاں یشاء ہو تھا تو مفعول بھی مان رہی تھی صلہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر، تو اس کو حذف کر دیا. پھر ایک اعتراض ہوتا ہے. اب اس اعتراض سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو غور سے توجہ کر لیں کہ اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہونی چاہیے، جس طرح اوپر تھی نا وہ اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی تھی. اب معترض آپ کو پتہ ہے المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے. تو اب اس نے قاعدے کو سمجھا نہیں، فوراً جناب بات کرنے والے پر جناب یا صاحب کتاب پر اعتراض جڑ دیا.
اعتراض کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہم ایک مثال دے کر آپ کی بات کو رد کرتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اس کے اندر حمیدہ ضمیر کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. تم تو کہتے ہو حذف کر دینا جائز ہے، تو یہاں پر تو حذف کرنا جائز نہیں ہے. سمع اللہ، اللہ نے سن لی پکار اس کی، لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی حمد کو سن لیا جس نے اس کی حمد کی. اب یہ اس نے اعتراض کر دیا، تو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر یہ مفعول بن رہی ہے اور اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں حذف کرنا جائز ہے. تو کہتے ہیں بھائی جان، اعتراض کرنے والے شکریہ آپ نے اعتراض کیا، لیکن ہماری مراد یہ ہے کہ وہ موصول کی طرف عائد ہو، اس میں موصول کی طرف. اور یہاں پر کہتے ہیں لیسا کذالک، ایسی بات تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ترجمہ، آپ کو ترجمے پر غور کریں آپ کو واضح ہو جائے گا. سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لیمن، اس کی حمد کو، حمیدہ، جس نے حمد کی، ہو، اللہ کی. اب یہ اس کی طرف تو لوٹ نہیں رہی موصول کی طرف، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، یعنی جس نے حمد کی، حمیدہ ہو، جس نے حمد کی، ہو، اللہ کی حمد. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر اس طرف نہیں ہے جس کی طرف ہم نے قید لگائی تھی. جو ہم نے قید لگائی تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ کی مثال ہی اور ہے، ہمارا مقصود اور ہے، تو آپ کا وہ ضمیر لوٹنے والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا تھا کہ ضمیر لوٹنے والی اس میں موصول کی طرف ہو، یہاں پر مان کی طرف لوٹ ہی نہیں رہی. اسی طرح حاشیہ نمبر 2 کے اندر بھی انہوں نے کچھ بات اسی موضوع پر کی ہے، اسی طرح وہاں پر بھی 1-2 مثالیں دی ہوئی ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی موضوع پر، یعنی جہاں پر ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے، تاکہ آپ کو اس طرح تھوڑی سی اور رغبت ہو اور قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو توجہ اس طرف جائے کہ یہاں پر حذف ہے یا نہیں. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 77 کے اندر ہے 77. ٹھیک ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون. اب یہاں پر یسرون ہو تھا، یسرون سے ضمیر کو ہٹا دیا گیا. اچھا، آگے ایک اور آیت ہے مشہور، بہت زبردست مشہور آیت، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اب یہاں پر ما سعاہ تھا، یعنی سعاہ، تو یہ یہاں سے حذف کر دی گئی. اسی طرح ایک آیت ہے کہ انہ خبیر بما تفعلون. ٹھیک ہے، تو یہاں تفعلون تھا. پھر اسی طرح ایک آیت ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اب یہاں پر توعدون تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی حذف کر دی گئی. اسی طرح ایک اور مشہور آیت یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہاں پر یشاء تھا، جس طرح کہ یہاں پر میں نے سبق کے اندر بھی پڑھی ہے اسی طرح کی آیت، یعنی جس طرح یشاء کا لفظ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی اور بھی آپ مثالیں جہاں پر دیکھیں تو اس پر غور و فکر تتبع کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہوتی رہے گی، اجرا ہوتا رہے گا. تو چند دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ قاعدہ بیٹھ جائے گا، تو انشاءاللہ پھر بھولیں گے نہیں. آگے آئیے آخری مسئلہ کی طرف، اور یہ مسئلہ بھی آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا ابتدائی کتاب کے اندر. وَعْلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهِمَا. آگے اس کی مثال آ رہی ہے، اور تو جان لے کہ بے شک این، یعنی ایون اور ایتن مورب ہیں، مگر یہ، یعنی مورب تو ہیں، مبنی کب ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں الا اذا حذف، مگر اس وقت کہ جب کہتے ہیں ان دونوں کے صدر صلہ کو حذف کر دیا گیا ہو. صدر صلہ سے مراد ہے کہ ان کا جو پہلا جز ہوگا، پہلا حصہ ہوگا، شروع سے. صدر کہتے ہیں سینے کو، جس طرح ہمارا سینہ ہے تو یہ سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صدر کو، سینے کو سینہ اس لیے کہتے ہیں، صدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سامنے ہوتا ہے. تو یہاں پر اسی معنی میں ہے کہ ان کا جو سامنے آنے والا جز ہے، پہلا پارٹ، تو وہ چونکہ اس کا صدر صلہ ضمیر ہوتی ہے تو یہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا ہو. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ مورب ہوں، ویسے تو مورب ہیں، مبنی کب ہوتے ہیں؟ ایک صورت ہے. اب اس کی بیسیکلی جو صورتیں بنتی ہیں نا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ سنیں پھر میں عرض کرتا ہوں. اور تو جان لے کہ بے شک ایون اور ایتن مورب ہیں. مبنی کب ہے؟ اللہ سے بیان کریں، سوائے اس وقت کہ جب ان دونوں کا صدر صلہ محذوف ہو، اس کو حذف کر دیا گیا ہو. اچھا، اب یہاں پر سماعت کریں کہ 4 صورتیں بنتی ہیں ایون اور ایتن کی. تو اب میں آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ توجہ سے سماعت کریں گے. سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایون اور ایتن مضاف نہ ہو، یعنی عبارت ہے اور اس عبارت کے اندر آگے مضاف نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، مضاف نہیں ہو رہے، اور اس صورت میں پہلی صورت ہوگی کہ اس کا صدر صلہ ہو، صدر صلہ ہو. دوسری صورت ہے کہ صدر صلہ نہ ہو. 2 صورتیں ہوگی، یعنی مضاف نہ ہو، اور پہلی صورت اس میں بنے گی کہ صدر صلہ ہو، دوسری ہے نہ ہو. یہ دونوں صورتیں مورب ہیں. پھر دوسری صورت
مین جو بنتی ہے وہ ہے کہ مضاف ہوں. پہلی صورت تھی مضاف نہ ہو، اس کی دونوں صورتیں مورب تھیں. پھر ہے مضاف ہو، یعنی یہ ایون اور ایتن آگے کسی کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے، جس طرح آگے آیت آ رہی ہے. مضاف ہوں، پھر یہ ہے کہ صدر صلہ ہو یا نہ ہو. صدر صلہ ہوگا تو بھی مورب، ٹھیک ہے، اور صدر صلہ نہ ہو پھر مبنی بر ضم ہوگا. مبنی ہوگا کیوں ہوگا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، مبنی بر ضم ہی کیوں ہوگا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. یہ اگلے صفحے کے اندر یعنی آشیانہ نمبر 4 جو اسی صفحے میں ہے اس کے اندر اگلے صفحے پر انہوں نے بیان کی ہوئے ہے. اچھا، مبنی بر ضم ہوگا یہ ان صورتوں میں، یعنی کب؟ جب صدر صلہ ایک تو یہ ہے کہ مضاف ہوں، پھر دوسرا ہے صدر صلہ محذوف ہو، یعنی ایون سے پہلے ایک ضمیر ہونی چاہیے تھی، عائد ہونی چاہیے ضمیر، تو وہ حذف ہو چکی ہوگی. صدر صلہ محذوف ہوگا اور یہ ہوں گے مضاف، تو اس صورت میں یہ مبنی ہوں گے اور مبنی بر بھی ضم ہوں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ سماعت کریں کہ اس کی مثال کیا ہے. کہتے ہیں کقولہ تعالی ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. اب یہاں پر ہوا اشد تھا، یعنی اشد سے پہلے ہوا، یعنی جس کو صدر صلہ محذوف کا میں نے عرض کیا. میں نے ایہم سے پہلے عرض کر دیا تھا، وہ اس سے معذرت. تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گئی ہے کہ یہاں پر ہوا اشد ہونا چاہیے تھا. اب اس کا ترجمہ کنز العرفان سماعت کریں. فرمایا کہ اور پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، ٹھیک ہے، نافرمان ہوگا. تو اب یہاں پر ہمارا جو مقصود ہے تو ایوہم، یہ ایو اس مبنی بر ضم ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اضافت بھی ہے ہم کی طرف، اور اس کا صدر صلہ ہم ہوا جو ہے وہ بھی محذوف ہے. تو جو 4 صورتیں بنتی تھی ان میں سے مبنی والی صورت آپ کے سامنے میں نے اجراء کے طور پر کر دی، ٹھیک ہے. اب آپ نے جو سماعت کرنا ہے وہ ایک تو یہاں پر سماعت کرنا ہے کہ اس کو مبنی کیوں کہا، دوسری وجہ ہے کہ مبنی پر ضم کیوں کہا. یہ انٹرسٹنگ بات انہوں نے نیچے ذکر کیا. مبنی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر اس کی جب اتنی زیادہ پہلے ایک حاجت تھی، جب اس کا صدر صلہ بھی محذوف کر دیا تو اس کی وجہ سے وہ حرف کے ساتھ اس کی جو مشابہت ہے نا محتاجگی والی وہ مزید بڑھ گئی، اس وجہ سے یہ ہو گیا مبنی. دوسرا یہ ہے کہ مبنی پر ضم پھر کیوں کیا، کوئی اسی اور حرکت پر مبنی کر دیتے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ رفع نصب جر میں سے جو دم ہے نا رفع، تو یہ جو مبنی پر دم ہونا ہے، یہ حرکت جو ہے دم والی مضموم ہونا، تو یہ ہے قوی طاقتور. تو انہوں نے کہا کہ طاقتور لگا دیتے تاکہ جو اس کے کمی بیشی ہوئی ہے اتنے اس کے محذوفات کی وجہ سے، تو یہ ایک قوی طاقت والی ہم حرکت دے دیتے ہیں تاکہ جناب یہ خوش ہو جائے. تو اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے طاقتور جو حرکت ہے دمہ وہ دی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہوگا ہمارا سبق. اب اس پر میں مثالیں عرض کرتا ہوں، اور مثالوں سے پہلے میں جس طرح میں نے 1-2 سبق پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ اسباق سننے والے مدرسین بھی ہوتے ہیں یا نہ بھی ہوں، تو آپ نے پڑھ کر انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ نے بھی پڑھنا ہے پڑھانا ہے تو مدرسین بنیں گے، مدرسات بنیں گے. تو اب وہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے، اس طرح جس طرح میں نے آج سبق پڑھایا تو اس کے اندر ایک آیت آئی ہے، تو اس طرح آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت آ جائے سبق کے اندر تو ترجمہ اپنی طرف سے بھی نہ کریں، ترجمہ بھی دیکھ کر کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تفسیر ضرور دیکھیں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی گویا کہ جو سمجھے تدریس کے اصولوں میں سے ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہمارے استاد صاحب اسی طرح فرمایا کرتے تھے ہماری تربیت، اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے. تو اب اس کے اوپر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کہا نا کہ پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. تو یہ مراد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میں صراط الجنان سے میں عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان کی نافرمانی کرنے پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا. اچھا، اور بھی اس کے آگے اقوال ہیں، تاکہ کہتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہو. اچھا، پھر آگے اقوال اور بھی ہیں اس کے معنی میں، لیکن ایک یہ ہو گیا. تو پھر کفار کے عذاب میں کیا فرق ہوگا یا ایک طرح کا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں یاد رہے کہ کفر اگرچہ یکساں ہے، کہ فرمایا یہ مشہور ہے نا کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر ایک ہی ملت ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مقصد پہ. تو مگر کفار مختلف قسم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ انہوں نے کیا. بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے، یعنی خود تو راہ راست پر تھے لیکن دوسرا کوئی گمراہ ہے تو اس کی بنا پر پیچھے، یہ بھی جس طرح مرزا جیلمی ہے خود بھی گمراہ ہے بغیر،
اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے سے لے کر جائے گا جہنم میں۔ تو بہرحال تو ان میں ہر قسم کے کافر کو اس قسم کا عذاب ہوگا جس کا وہ مستحق ہے، ٹھیک ہے، جیسے گمراہ گر کافروں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجیے گا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کرتا ہوں اس ٹاپک پر۔ یہ جو آخری ہم نے قاعدہ پڑھا نا کہ صدر مضاف ہو، صدر صلہ محذوف ہو تو اس وقت مبنی بضم ہوتا ہے، تو اس کی مثال سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 میں وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، یہاں پر ایُّنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 19 اس طرح 81 کے اندر بھی ہے، تو قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، پھر 81 نمبر آیت میں ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ٹھیک ہے، یہاں پر ایُّ مبنی بر ضم ہے۔